الیاس قادری صاحب کے سامنے ایک بلی لائی گئی. اس بلی کا قدرتی طور پہ ماتھے کے اوپر کچھ رنگ ایسے تھے کہ وہ لگتا تھا جیسے یہ نالین پاک کی تصویر آ گئی ہے. تو کہنے لگا اب اس بلی کو میں کیا کہوں، محترمہ بلی صاحبہ، بھائی اس کا ادب کیا کرو. میں نے کہا اے مراہ، یہ بلی مری، قادری سے بڑا مزار بلی کا بنے گا. یہ بلی پوجنے والی قوم، انا للہ و انا الیہ راجعون. عموماً ہم نے چاند پر نقشے نالے پاک دیکھا ہے، لیکن یہ بلی کے سر پر نالے پاک کا نقش ظاہر ہے. آپ سے سوال یہ ہے، کیا اس نالے پاک کے نقش کی وجہ سے اس بلی کی تعظیم کرنا چاہیے؟ اور کیا نالے پاک کے نقش کی وجہ سے بلی کو اگر ہم کچھ کھلائیں تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ بلی کیا کہیں، محترمہ بلی صاحبہ، نالے پاک کا نقش واقعی نالے پاک سے مشابہ اس کے سر پہ نقش ہے، اور بالکل یعنی کہ کافی مشابہت ہے. یوں آگے دیکھ لیں آپ. کافی مشابہت ہے بہت. ہاں پاپا یہ دو بچے الگ الگ ہیں، دو بلی ہیں، یہ دو بچے اور دونوں کے سروں پر یہ نشان ہے. سبحان اللہ. کورنگی میں ہے ہمارے. اچھا جی بابا. کورنگی شریف ہم پرانا کی چلا. بلی ہے یہ. واہ مرحبا. ایک تو یہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں. اچھا یوں کفل مدینہ آنکھوں جی ہاں. واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ بلی محترمہ بلی صاحبہ جو ہیں، تو اب ان کے پیشانی پر نالے پاک کے مشابہ نقش بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سمجھ کر کے یہ نالے پاک سے مشابہ ہے، اگر کوئی احترام کرتا ہے یا اس کو چومتا ہے تو انشاءاللہ ثواب کا حقدار بنے گا. جبکہ نیت وہی کہ تعظیم مصطفیٰ کی نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی طرح کا اس کے سر پہ نقش بنا ہوا ہے. اور اب اس نسبت سے اس کی خدمت کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، تو ویسے بھی بلی کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے پلائے. اور ساتھ میں ایک نیت یہ بڑھا لیتا ہے کہ چونکہ اس کی پیشانی پر نالے پاک کے نقش کی طرح کا وہ نقش ملتا جلتا بنا ہوا ہے، تو وہ مزید اس سے محبت کرے. کہ یہ عاشقان رسول کی ایک مجبوری ہے، سمجھ لو کہ جب اس کو عاشقان رسول کو محبوب کی کہیں نشانی ملتی ہے تو بس اس پر یہ فدا ہوتے ہیں، واری واری ہوتے ہیں. کہا جی اس کے ماتھے پہ اب معجزاتی طور پہ چونکہ یہ نالین مبارک آ گیا ہے تو اب اس میں نے کہا بلی نو کر سانبلا، باہر جائے گی تو دنال بہت کچھ ہو سکتا ہے، توہین ہو جائے گی بلی کی. اس بلی صاحبہ کو گھر کے اندر باندھ کے رکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حالت یہ ہو، اہل شرک کی کیفیت یہ ہو کہ وہ جانوروں کو پوجنے لگ جائے اور یہ دھوکہ دے اللہ ہماری نہیں سنتا، ان ساروں کو جھٹلاؤ، سچے رب پہ ایمان لاؤ. اللہ کہتے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ پہ امیدیں رکھے گا اور مجھے پکارتا رہے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی صدا تیرے منہ سے نکلتی رہے گی، میں سنتا رہوں گا، عطا کرتا رہوں گا، تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہاں گلا کٹ رہا ہے ان اہل بدعت کا جو یہ کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا. اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ کہنے والے نئے نہیں ہیں، یہ ڈھیریوں کو پوجنے والے نئے نہیں ہیں. جو وہ مکہ کے اندر پتھروں کو پوجتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کے پاس کیوں آئے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس مسئلے پہ زیادہ بات نہیں کرتا، صرف ایک مثال دے کے بات آگے چلاتا ہوں اللہ کے لیے. اعلی مثال، آپ کی ملاقات اچانک اپنے ملک کے وزیر اعظم سے کہیں ہو جائے، ہوگی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، پریشان نہ ہونا. اگر ہو جائے اور وہ آپ سے کہیں جناب آپ کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے، تو کیا کرے گا عقل مند انسان؟ فوراً درخواست لکھے گا اور پکڑا دے گا جی میرے بیٹے کو نوکری لگا دو. کرپشن کا دور ہے، کوئی پلاٹ ہی لے دے سانو بھی.
کچھ تو کر دو. درخواست دو گے نا فوراً. عقل مند انسان کیا کرے گا؟ درخواست دے گا. جو ہوگا شرک میں ڈوبا ہوا کہے گا جی نہیں. بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ڈائریکٹ آپ کو درخواست دینا بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی, میں وہابی ہو جاؤں گا, مہربانی آپ واپس اسلام آباد جائیں, میں ملتان جاتا ہوں, ملتان کے گیلانی صاحب کو لے کر آؤں گا, پھر MNA ہاؤس میں آؤں گا, پھر آپ سے ٹائم لوں گا, پھر آپ سے ملاقات کروں گا اور ان کے ذریعے میں آپ کو درخواست دوں گا. بیڑا غرق تیرا, دفع کر ملتان کے MNA کو, میں وزیر اعظم تیرے سامنے بیٹھا 1 to 1. مانگ کیا مانگتا ہے؟ عقل مندوں مانگنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آخری پہر میں میرا مولا, میرا داتا, میرا غوث اعظم, میرا بگڑی بنانے والا اپنے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. جیسے میرے مولا کی شان کو لائق ہے, اس کی کیفیتوں کو ہم نہیں جانتے, کیفیتیں رب کے حوالے ہیں. وہ اللہ نزول فرماتا ہے, آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا, میں اسے عطا کر دوں. اس وقت درخواست دینی چاہیے یا نہیں؟ اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سارے سو رہے ہوتے ہیں, صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ ساڑھی سنتا ہے کوئی نہیں, نہیں پڑھتا کوئی. اللہ کہہ رہا ہے جب تک تیری امیدیں میرے ساتھ رہیں گی, تو مجھے پکارتا رہے گا, مجھ سے مانگتا رہے گا, میں تجھے عطا کرتا رہوں گا. یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. بندے تیرے گناہ, تیرے جرم, تیرے گناہ, تیرے پاپ اتنے ہو جائے, زمین و آسمان کا یہ خلا بھر کے آسمان سے تیرے گناہ ٹکرا جائے, مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ لینا. کس سے مانگ لینا؟ بابا جی سے, شاہ جی سے, شیخ جی سے, ملتان والے سے, مانسیرے والے سے, بابے نانگے شاہ سے, کشمیر کا نانگا شاہ. یوٹیوب پہ لکھو نا بابا نانگا شاہ, تو کشمیر سوپور کا بابا کھلتا ہے جو صوفے سیٹ پہ اللہ کی قسم پیمپر کے بھی بغیر بیٹھا ہے. میں کہا بابے نو پیمپر تے پوا دیو. عجب بولیے نہیں ہمارے بزرگوں کے بارے میں, یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہم نے کہا واقعی پہنچے, اگر پہنچے ہوئے ہوتے ستھڑ پا لیتے. یہ ننگا ہے نا, ایک کتے ہور پہنچے ہے, مودا تکا لگے گا, سیدھا کھوج گرے گا. Baba, आप कैसे कैसे आप 10 का? یہاں اللہ مالک کہہ رہا تو نے ایک مرتبہ اگر مجھ سے معافی مانگی میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, یہ وہ جملے ہیں میں ہر کلمہ پڑھنے والے بھائی سے کہوں گا. تعصب کی اینک کو اتاریے, مسلکوں کے بتوں کو توڑیے, محمد کے اگر کلمہ کو امتی ہونے کے دعوے دار ہو, رب کے آوازے پہ کان دھریے. میرا مولا فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے, اگر تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لائے ایک شرط کے ساتھ, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, اے میرے بندے تیرے زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو, اس میں شرک کا گناہ نہ ہو, میں اتنی زمین رحمتوں کی بھر کے لاؤں گا, ساری معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دوں گا. اس میں کون سا گناہ نہ ہو, کون سا گناہ نہ ہو؟